ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر سندھ پولیس کے سب سے زیادہ ہارٹ ایشو SSU پر بات کریں گے، جہاں کے DIG مقصود میمن سے بالآخر عملی طور پر چارج چھڑوائے جانے کے بعد انہیں اسلام آباد پہنچائے جانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جس کے بعد سندھ پولیس کے IG رفعت مختار راجہ کو خود ویسٹ زون کے DIG عاصم قائم خانی کا SSU کے لک آفٹر کا آرڈر جاری کرنا پڑا۔ اس آرڈر سے جو ہے تمام تر چیزیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں کہ آخر وہ کون سا ایسا سرکاری حکم تھا جسے ماننے سے یا جس پر عمل درآمد کرنے سے DIG مقصود میمن نے صاف طور پر انکار کر دیا تھا، اور ان کا یہ انکار خود ان کی تبدیلی کا باعث بنا، خود ان کے جو ہے SSU سے بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے نکلے کے مصداق جو ہے انہیں یہاں سے ٹرانسفر کرنا جو ہے ایک طریقے سے ناگزیر ہو چکا تھا، اور اب خود ان کی جگہ جو ہے ویسٹ زون کے DIG عاصم قائم خانی کا جو ہے لک آفٹر کا جو آرڈر جو جاری کیا گیا ہے، اس آرڈر نے جو ہے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی اور ان تمام تر شبہات کو یقین میں بدل دیا جو شبہات جو ہے خود DIG مقصود میمن کو اس طرح سے تبدیل کرنے سے پیدا ہوئے تھے۔ اب اس تمام تر صورتحال کی حقیقت کیا ہے؟ یہ آرڈر جو ہے آیا انتظامی آرڈر ہے یا یہ آرڈر جو ہے سیاسی آرڈر ہے، اور کسی کو سیاسی نقصان اور کسی کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے ایز اے گیم چینجر کے طور پر جو ہے مقصود میمن کی تبدیلی کا کارڈ اس وقت کھیلا جا رہا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس پہ ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے سب انسپکٹروں کے پرموشن پر، کہ کس طریقے سے 1192 سب انسپکٹروں کو کیسز جو ہے وہ کمیٹی کے روبرو پیش ہوئے، اور اس میں سے بہت ہی کم تعداد میں جو ہے وہ سب انسپکٹروں کو انسپکٹر کے عہدے پر پرموٹ کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جس کی تعداد 372 بتائی جاتی ہے۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم ملیر ڈسٹرکٹ کی انویسٹیگیشن کی خاتون SSP زائدہ پروین پر بات کریں گے، جن کی تبدیلی سے متعلق خود کوتوالے شہر کی جانب سے ایک لمبی چوڑی رپورٹ بھجوائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ وہ رپورٹ کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام میں آگے چل کر خود فریار تھانے کے SHO پر بات کریں گے، جن کے استعمال میں ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے، اور آخر میں ہم پھر خود خیبر پختونخوا پولیس کے ایک سابقہ IG پر بات کریں گے، جن کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو اس سلسلے میں اپنی لمبی چوڑی رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق SSU کے DIG مقصود میمن کا ٹرانسفر 7 نومبر کو کیا گیا تھا۔ آرڈر کے اجرا کے باوجود مقصود میمن جو ہے روزانہ دفتر آ رہے تھے اور معمول سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنے آفس میں گزارا کرتے تھے، اور اپنے باقیات کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس طریقے سے ماضی میں روٹیشن پالیسی کے تحت جو ان کا ٹرانسفر کیا گیا تھا، اس آرڈر کو جس طریقے سے انہوں نے اپنے قدموں کی ٹھوکر بنایا تھا، بالکل اسی طریقے سے اس آرڈر کو بھی وہ اپنی قدموں کی ٹھوکر بنائیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے انہیں SSU سے تبدیل نہیں کروا سکتی۔ ان کے بہت چاہنے والے ہیں، پوری پیپلز پارٹی اور پوری جو ہے مرکز میں بھی ان کے چاہنے والے ہیں، لہذا یہ آرڈر جو ہے اس پر کسی بھی قیمت پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ اس قسم کے لولی پاپ جو ہے وہ اپنے باقیات کو دے رہے تھے، لیکن بالآخر جو ہے پھر منگل والے روز جو ہے وہ IG سندھ کی جانب سے سخت ترین قسم کا انہیں میسج کنوے کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود IG نے ویسٹ زون کے DIG عاصم قائم خانی کا SSU کے لک آفٹر کا آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا، جو کہ اس وقت ناظرین آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس آرڈر پہ گرچہ کوئی تاریخ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی انورڈ آؤٹ ورڈ کی کوئی نمبر ہے، جس پر ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے پولیس کے ایک بہت بڑے افسر سے اس آرڈر کی جب تصدیق کی تو وہاں سے اس کی تصدیق ہوگی کہ یہ آرڈر جو ہے CPO سے جاری کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خود مقصود میمن سے جو ہے بائی فورس جو ہے وہ چارج چھڑوا کر انہیں اسلام آباد
پہنچنے کا حکم دیا کہ فوری طور پر وہاں اسٹیبلشمنٹ میں جا کے رپورٹ کر کے اطلاع دیں، یعنی کہ ایک طریقے سے انہیں اسلام آباد پہنچا دیا گیا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب عاصم قائم خانی کو ایس ایس یو کا اضافی چارج کیوں دیا گیا؟ آیا ساؤتھ کے ایس ایس پی اسد رضا کو کیوں نہیں دیا گیا اور خود ایسٹ کے ڈی آئی جی جو ہے وہ انہیں یہ چارج کیوں نہیں دیا گیا، غلام اصفر میسر کو، یا پھر شرجیل نعیم جو کہ ڈی آئی جی ہیں انہیں کیوں نہیں دیا گیا، احمد نواز چیمہ کو کیوں نہیں دیا گیا؟ کیوں خاص طور سے جو ہے انتخاب جو ہے وہ عاصم قائم خانی کا کیا گیا؟ اس سلسلے میں خود پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جس کسی کا بھی یہ حسن انتخاب ہے وہ اس ٹرانسفر کے اصل مقاصد کی تکمیل چاہتے ہیں۔ اب یہ اطلاع اور یہ بات اب سامنے آئی ہے کہ خود مقصود میمن کا گناہ یا جرم کیا تھا۔ پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ کی جانب سے ڈی آئی جی مقصود میمن کو یہ آرڈر دیا گیا تھا آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے کہ جو ایس ایس یو کے کمانڈوز انہوں نے دیے ہیں بلاول ہاؤس کو، جو کمانڈوز انہوں نے دیے ہیں خود فریال تالپور صاحبہ کو، وہ کمانڈوز جو دیے ہیں خود سن ہاؤس کو، جو کمانڈوز انہوں نے دیے آصف علی زرداری کو، یعنی کہتے ہیں کہ تقریباً 800 کے قریب جو کمانڈوز ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی جو ہے وہ سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ وہ تمام کی تمام سیکیورٹی جو ہے ان سے واپس لینے کے احکامات جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ احکامات تحریری تھے یا وربلی تھے، لیکن اس قسم کا حکم جو ہے وہ ڈی آئی جی مقصود میمن کو دیا گیا تھا، اور مقصود میمن نے حسب روایت، جو ان کی ایک روایت ہے شروع سے کہ وہ اپنے آئی جیز کے احکامات کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے موجودہ آئی جی کے بھی احکامات کو سنی انسنی کر دی۔ وہ کہتے رہے کہ ان سے سیکورٹی لی جائے، واپس لی جائے، لیکن انہوں نے اپنے ہی آئی جی کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ جب پورے 15 دن گزر گئے تو اس پر عمل درآمد جب نہیں ہوا تو پھر جن قوتوں نے آئی جی سے یہ سب کچھ کروانے کی کوشش کی تھی، آئی جی نے انہیں بتا دیا کہ ان کے آرڈر پر جو ہے ڈی آئی جی ایس ایس یو عمل درآمد نہیں کر رہا، اور ایک طریقے سے مبینہ طور پر بغاوت کا مرتکب ہو رہا ہے، جس کے بعد ہی یہ سخت ترین جو ہے وہ حکم نامہ جو ہے وہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ انعام اللہ دارجو کی جانب سے مقصود میمن کی تبدیلی کا جاری کروایا گیا۔ یہ ہے مقصود میمن کی تبدیلی کی اصل کہانی، جو کہ آج جو ہے عاصم قائم خانی کے لک آفٹر کا آرڈر جاری کیے جانے کے بعد جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ آخر یہ معاملہ ہے کہ، حالانکہ میں پہلے ہی اپنے پروگرام میں جو یہ کہہ چکا تھا کہ یہ جو مقصود میمن کی تبدیلی ہے یہ انتظامی معاملات کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ خالصتاً جو ہے یہ سیاسی معاملہ ہے، سیاسی گول اچیو کرنے کے لیے جو ہے یہ تبدیلی کی گئی ہے، جو کہ اب سامنے آ گئی ہے کہ 1355 کی نفری ہے آپ کے ایس ایس یو کی۔ اب یہ 1355 جو پولیس والے ہیں، یہ پولیس کے ملازم ہونے کے باوجود جو ہے یہ بلاول ہاؤس کے ذاتی ملازم کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں۔ نہ صرف ذاتی ملازم ہیں بلکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پکے ووٹ بینک ہے، یہ انہیں ووٹ دینے کے بھی پابند ہیں جن کے لیے انہیں الگ معاوضہ دیا جاتا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی قسم کی رپورٹیں خود مختلف ایجنسیوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ حکومت کو بھجوائی جا چکی ہے کہ یہ 1355 کا جو فگر ہے ایس ایس یو کا، جو کہ سندھ حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں، ان سے مراد دیتے ہیں، لیکن یہ
پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے طور پر جو ہے یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جس کا زندہ ثبوت جو ہے خود ڈی آئی جی ایس ایس یو کا اپنے ہی آئی جی کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کو جو ہے وہ حسب روایت اپنے قدموں کی ٹھوکر بنانا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اس کو تقریباً کوئی 14 سال ہو گئے، یعنی جتنے بھی اس دوران آئی جی آتے رہے وہ تمام کے تمام آئی جی جو ہے وہ اس ڈی آئی جی ایس ایس یو سے جلس ہوتے رہے، اور ایس ایس یو کے ڈی آئی جی کو جو ہے وہ اپنا رقیب خیال کرتے رہے، ماں سوائے ایک آئی جی کلیم امام کے، کہ کلیم امام نے تو ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ آپ نے بلاول ہاؤس کو اور سندھ حکومت کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں کچھ پریشان نہ کرے، ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ یعنی ایک طریقے سے اس آئی جی نے جو ہے ان کے آگے جو ہے وہ دستبردار ہو گئے۔ اس کے علاوہ باقی تمام آئی جی جو ہے انہوں نے ان کے آگے کبھی بھی سرنڈر ہونے کی کوشش نہیں کی، اور سب سے زیادہ جو ہے مقصود میمن کو مزاحمت کا سامنا جو ہے وہ مشتاق مہر کے آئی جی ہوتے ہوئے ان سے کرنا پڑا۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، اور مشتاق مہر وہ واحد آئی جی ہیں سندھ پولیس کے جو کہ ان کے بارے میں ایک نہیں، دو نہیں، 3-4 جو ہے بڑی مربوط رپورٹیں جو ہے وہ وفاقی حکومت کو بھجوا چکے ہیں۔ یعنی کہ ان کے سیاہ کارنامے جو ہے مشتاق مہر ریکارڈ پر لانے والے سندھ پولیس کے واحد آئی جی ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن اب عاصم قائم خانی کو لک آفٹر کا آرڈر اس کا جاری کر دیا، یعنی کہ وہ لک آفٹر کریں گے ایس ایس یو کی۔ اب ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ عاصم قائم خانی کی اس وقت ویسٹ میں ڈی آئی جی کی ایس ایس سے پوسٹنگ کس نے کروائی ہے، خالد مقبول صدیقی کا تعلق کس جماعت سے ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے گورنر سندھ سے کہا کہ بھئی انہیں آپ ویسٹ کا ڈی آئی جی لگائیں، گورنر موصوف نے سی ایم سے بات کی، اور سی ایم نے پھر جو ہے یہ فیصلہ کر کے انہیں ویسٹ زون کا ڈی آئی جی لگایا۔ اس سے اب ایک اندھے کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس وقت کس کی نمائندگی سندھ پولیس میں کر رہے ہیں۔ اب جن کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کا نمائندہ ہونے کے ناطے وہ اگر ایس ایس یو کے کو لک آفٹر کرے گا تو اس کے پھر اشارے کہاں جائیں گے؟ یعنی جس پارٹی کو وہ اس وقت ان کی نمائندگی کریں وہ پارٹی جو ہے وہ نواز شریف سے جو ہے وہ اس وقت اتحاد کر چکی ہے سندھ میں، خود پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالفت میں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اور اب پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مقصود میمن کو یہاں سے بے دخل کیا ہے، ان کی بے دخلی سے خود ہماری جو ہے وہ سیکیورٹی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ یعنی انہیں جو پولیس کی جانب سے جو سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے وہ سیکیورٹی ان سے واپس لینے کے لیے جو ہے یہ تمام تر اقدامات اس وقت کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے مخالفین کو جو ہے ایس ایس یو کا جو ہے اس وقت سربراہ بنا دیا گیا ہے تاکہ چن کر جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کر سکے۔ یہ الزامات جو ہے بلاول ہاؤس کی جانب سے جو ہے اس تبدیلی پر عائد کیے گئے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن اب یہ ایک امتحان ہے خود عاصم قائم خانی کا، یعنی عاصم قائم خانی سندھ پولیس کے سخت گیر افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں اپنے پروگراموں میں بار بار یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ وہ انہیں کہ اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا، لیکن دوسروں کی آنکھ کا وہ تنکا بہت ہی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں۔ کانسٹیبلوں کو، ہیڈ کانسٹیبلوں کو معمولی رشوتوں پر، معمولی غلطیوں پر ڈسمس کرنا ان کا ایک محبوب مشغلہ رہا ہے۔ پچھلے دور میں جب وہ ڈی آئی جی ویسٹ تھے اس ٹینیور میں جو ہے کہتے ہیں کہ شاہ عدیل کے مشورے پر کوئی 1000 سے زیادہ پولیس کانسٹیبلوں کو وہ ڈسمس فرام سروس کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ جس طریقے سے کرپشن دوسروں کی بہت تیزی سے اور بہت برق رفتاری سے جو ڈھونڈتے ہیں اور عقابی نگاہیں ان کی جم جاتی ہیں اور مائکروسکوپ کے نیچے تمام جو ہے کرپشن آ جاتا ہے، اب یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ ایس ایس یو جو کہ کرپشن کے انبار وہاں لگے ہوئے ہیں، وہاں ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہے، لاقانونیت، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر کتنا کرپشن پکڑتے ہیں، کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ڈسمس کرتے ہیں۔ یہ اب ان کا امتحان ہے، یعنی کہ ان کو جس کسی نے بھی ان کی سلیکشن کی ہے ایس ایس یو کے لک آفٹر کے لیے، وہ بہت میرے حساب سے وہ بہت ہی زیادہ ذہین، بہت ہی زیادہ دور اندیش اور بہت ہی زیادہ قابل
افسر ہے جس نے ان کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گن ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر میں بھی مقصود کیا نام ہے ڈاکٹر عاصم قائم خانی کو یہ ان سے التجا کروں گا کہ وہ یہاں پر آ کے جو ہے وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کا یہاں پر استعمال کریں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ سندھ پولیس کا سب سے بڑا گن جو ہے وہ ایس ایس یو میں ہے، اربوں نہیں بلکہ کھربوں کی کرپشن جو ہے وہ انہیں یہاں بغیر کسی زیادہ دقت اور محنت کے جو ہے وہ ان کے ہاتھ آ جائے گی یہ کرپشن، اگر وہ کرنا چاہیں، ان کے پاس اگر اتنی ہمت، اتنی طاقت، اتنی صلاحیت، اتنی اہلیت ہو تو وہ یہ کرپشن بہت ہی آسانی سے جو ہے ڈھونڈ سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں۔ انہیں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 ایسے پولیس والے ہیں، انہیں صرف ان کو ڈیٹین کرنے کی ضرورت ہے، 3 پولیس والوں کو۔ ایک کلریکل سٹاف ہے، اکاؤنٹنٹ ہے مسٹر فاروق، نمبر 2 ایم ٹی او شبیر، نمبر 3 پیر جی مظفر اقبال پیر جو کہ کانٹریکٹ پر ہے۔ یہ تینوں کے پاس ویزے لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ملک میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ نکل چکے ہوں۔ اگر ہیں تو یہ غنیمت ہوگی، کام آسان ہو جائے گا، ورنہ کام تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ ان تینوں کو جو ہے وہ آپ قابو کریں، آپ کو اربوں نہیں بلکہ کھربوں کی کرپشن جو ہے اس ایس ایس یو سے ملے گی، اتنی ملے گی کہ یہ سندھ پولیس کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا کرپشن بنے گا۔ آئی جی صاحب، اگر آپ اپنے اس ڈی آئی جی عاصم قائم خانی سے یہ سب کچھ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سندھ پولیس کے سب سے زیادہ کامیاب ترین آئی جیز کی لسٹ میں آپ کا نام آ جائے گا۔ میں بہت دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ سندھ پولیس کی پچھلی جو 75-76 سالہ تاریخ میں اتنا بڑا میگا کرپشن ریکارڈ پر نہیں آیا ہوگا جو کہ اب آنے والا ہے، اگر آپ کا ڈی آئی جی عاصم قائم خانی تھوڑی سی ہمت، جرت کا مظاہرہ کرے تو۔ آپ نے انہیں لک آفٹر کا آرڈر تو جاری کر دیا ہے، اگر اس میں ہمت ہوئی ان میں اور یہ کر سکیں، وہ اپنی ٹیم کو بلائیں، خاص طور سے انسپکٹر شاہ عدیل کی خدمات دیں، اور خاص طور سے جو ہے وہ غوری کو بلا لیں ویسٹ سے، انہیں یہ کام سونپ دے تو یہ سارے کے سارے کام چٹکی بجا کے ہو جائیں گے، اور یہ سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی ایس ایس یو سے گندگی کا، غلاظت کا، لاقانونیت کا صفایا ہو جائے تو یہ ایک کار ثواب ہے، اور یہ خود میں عاصم قائم خانی ڈی آئی جی صاحب سے بھی میں یہ التجا کروں گا کہ وہ اس میں جو ہے وہ بہت ہی ثابت قدمی سے، بہت ہی جرت سے، بہت ہی ہمت سے، بہت ہی دلیری کے ساتھ یہ کام کریں تو ان کا بھی نام جو ہے وہ سندھ پولیس کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک محاذ ہے۔ 13,000 کی نفری ہے، میں پہلے 1355 کہہ چکا ہوں غلطی سے، 13,055 کی نفری ہے، 13,555 کی نفری ہے وہاں پر، کس میں یار 13,555 کی نفری ہے یہاں پر ایس ایس یو کے اندر، تو یہ بہت بڑا گن ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ کس طریقے سے اس کا صفایا جو ہے خود عاصم قائم خانی صاحب کرتے ہیں۔ یہ تو تھی ایس ایس یو کی صورتحال۔ اب جو پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ آئی جی سندھ راجہ رفعت مختار نے جو کوشش تھی ان کی کہ سندھ پولیس کے تمام سب انسپکٹر جو ہے وہ انسپکٹر بننے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ 200 سیٹیں بڑھا دی تھی، خود سے حکومت کے ہاتھ جوڑ کر اپنی ذاتی دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے۔ لیکن جو کمیٹی نے جو کیس کی جو دیکھے ہیں، اور کمیٹی میں جس قسم کے افسران شامل تھے، ان کی کاوشوں کے نتیجے میں تقریباً بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ کیس جو ہے وہ انہوں نے ڈیفر کیے۔ اس وقت اسکرین پر جو یہ آپ ڈیٹا دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے نظر آ جائیں گی کہ یہ ہے کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے تقریباً 1199 کیس جو ہے وہ پٹ اپ ہوئے تھے، جس میں سے کراچی کے جو ہے 730 تھے، حیدرآباد کے 174، لاڑکانہ 113، سکھر کے 106، ایس بی اے کے جو ہے 55، اور میرپور خاص کے 71۔ اب اس میں سے جو کیس ریویو جو ہونے ہیں، جو کیے گئے ہیں، اس میں 718 جو ہے وہ کراچی کے ہیں، اور اس طریقے سے حیدرآباد کے 151 ہیں، لاڑکانہ کے 92 ہیں، سکھر کے جو ہے وہ 83 ہیں،
اور ایس بی اے کے جو ہے 44 ہیں اور میرپور خاص کے 21 ہیں۔ اب اس میں جو ریکمینڈ کیے، جن کی سفارشیں آئی ہیں، جن کو موضوع قرار دیا ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، تو اس میں جو ہے وہ کراچی کے جو ہے 261 ہیں اور خود حیدرآباد کے 40 ہیں، لاڑکانہ کے جو ہے 34 ہے، سکر کے 16 ہیں اور اس طریقے سے ایس بی اے کے 13 ہیں اور میرپور خاص کے صرف 8 ہیں۔ اب جو ڈیفر کیا ہے وتھ سیٹ، کراچی سے 401 ہیں اور جو ہے یہ خود حیدرآباد کے 86 ہیں اور لاڑکانہ کے جو ہیں وہ 39 ہیں اور جو ہے یہ ایس بی اے کے جو سکر کے جو ہے یہ 54 ہیں، ایس بی اے کے 18 ہے اور یہاں پر جو ہے میرپور خاص کے جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے 11 ہیں۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں نا ڈیفر وتھ سیٹ ہے، ان کو جو ہے 1 مہینے بعد ان کے کیس دوبارہ دیکھے جائیں گے۔ اس طریقے سے جو نان ریکمینڈ جن کو نہیں کیا گیا اس میں کراچی کے 27 ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ حیدرآباد کے 12 ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ لاڑکانہ کے جو ہے وہ 6 ہیں اور ایس بی کے جو ہے وہ کیا نام ہے 3 ہیں اور اس طرح لاڑکانہ کے جو ہے وہ 1 ہے۔ اب باقی جو ہے کچھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس کو جو ہے سپر سیڈ کس کو کیا، وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا اس کے اندر۔ یہ تو تھا کیا نام ہے پروموشن سے متعلق۔ اب خود جو ہے ملیر ڈسٹرکٹ کی جو خاتون ایس ایس پی ہے زاہدہ پروین کے دن بڑے کم رہ گئے ہیں اپنی اس موجودہ پوسٹ کے لیے، کیونکہ ان سے متعلق اطلاع یہ ملی ہے کہ کوتوالے شہر جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند کی جانب سے جو ہے ایک لمبی چوڑی رپورٹ ان کی کرپشن، لاقانونیت، مس یوز آف پاور سے متعلق بھجوائی گئی ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی کو، جس میں یہ استدعا کی گئی کہ انہیں فوری طور پر جو ہے یہاں سے تبدیل کر دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی تبدیلی کا پروانہ کب جاری ہوتا ہے اور ان کی جگہ کس کو نیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملیر لگایا جا رہا ہے۔ 2-3 نام آ رہے ہیں اس میں، ایک فاروق بجرانی کا نام بھی آ رہا ہے کہ انہیں لگایا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ریاض شمائل لگ سکتے ہیں اور ایک اور بھی نام اس کے لیے آ رہا ہے خود کامران کے لیے، جو کہ اس وقت ڈی آئی جی اے ڈی آئی جی ایڈمن ہیں، ان کا نام بھی اس میں آ رہا ہے، جو کہ پہلے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملیر رہ چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں پروگرام کا ہمارا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے خود فریئر کے ایس ایچ او جو ہے وہ پرویز سولنگی کے بارے میں، جو کہ فریئر کے ایس ایچ او ہیں، پہلے ڈاکس تھانے میں ایس ایچ او رہ چکے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر ایک بدنام زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کیا تھا، جن کے قبضے سے ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی جو کہ بہت قیمتی ہے برآمد کی گئی تھی۔ وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی جو ہے ایس ایچ او موصوف نے کہتے ہیں کہ ذرائع کا کہنا ہے پولیس کے کہ انہوں نے اس کو سرکاری طور پر ضبط نہیں کی بلکہ اپنے قبضے میں رکھی، جو کہ اس وقت بھی ان کے استعمال میں ہے۔ سرکاری نمبر پلیٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسپیس لگا دیا ہے اور نان کسٹم پیڈ گاڑی ایس ایچ او فریئر کے استعمال میں ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کو چاہیے کہ وہ اس پر ایکشن لے، یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ آخر میں ہم بات کریں گے اس کارنامے پر جو کہ پولیس کے ایک سابقہ آئی جی سے سرزد ہوا ہے۔ اس کارنامے نے جو ہے سندھ پولیس کے تقریباً ایمانداری کے دعوے دار آئی جیز کے جو ہے وہ سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ یہ وہ آئی جی ہے جو کہ طالبان کے نام سے مشہور تھے، یہ وہ آئی جی ہے جس کا شمار کاوش گروپ سے تھا، اپنے آپ کو کاوش گروپ کا کہلایا کرتے تھے۔ یہ وہ آئی جی ہے جو کہ کہتے ہیں کہ ایماندار ترین ہیں، جو رشوت نہیں لیتے ہیں، اصول پرست ہیں، جو کہ لوگوں کو ڈسمس کرتے تھے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر۔ یہ ایک باضابطہ ایک گروپ تھا، ایک بہت بڑا گروپ تھا اس آئی جی کا، جن کی انتہائی شرمناک قسم کی ویڈیو جو ہے وہ اس وقت وائرل ہو چکی ہے سوشل میڈیا پر۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہمارے سندھ پولیس کے بہروپیے آئی جی جو گزرے ہیں، جو کہ ایمانداری کے دعوے دار ہیں، اصول پرستی کے دعوے دار ہیں، لیکن حرام خوری میں جو ہے وہ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک ڈوبے ہوئے، لیکن منافقت کی اتنی انتہا ہے کہ خود کو ایماندار دیانتدار ظاہر کرتے ہوئے ان کی زبانیں نہیں تھکتی ہیں۔ اب جو ہے وہ فلاحی کام بھی اس وقت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن کرپشن وہ نہیں چھوڑتے۔ دوسروں کو تو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ فلاح کا کام ہے، آپ چندہ دیں، اس کے لیے چندہ دیں۔ خود ان جن سے چندہ مانگ رہے ہیں ان سے
कहीं गुना ज्यादा खुद वो अमीर है, लेकिन खुद वो टका भी नहीं दे रहा, दूसरों से वो भीख ले रहे हैं। अब इनकी इस मुनाफकत का अंदाजा लगाएं। ये उन्हीं के साथी हैं जिनकी आज ये वीडियो वायरल हुई है। तकरीबन मैं ये कह सकता हूं कि ये तो वीडियो उनकी वायरल हुई, कहते हैं ना जो पकड़ा जाए वो चोर कहलाता है। इस किस्म की रंगीनियां जो है ना, इस किस्म की, ये तकरीबन इन तमाम बहरूपियों में जो है भरी पड़ी है, लेकिन वो चुप के करते हैं। और इनसे ये ऐसी बयाना गलती हो गई कि जो कैमरे की आंख ने उसे कैच कर ली और उसे जो है इस वक्त जो है वो एक बदकिरदारी का जो है उन्हें चलता फिरता इश्तिहार बना दिया। जो वीडियो वायरल हो चुकी है, अगर कोई और होता तो यकीनन खुद को गोली मारकर हलाक कर देता, लेकिन अब तक उन्होंने खुद को ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ इतना किया है कि उन्होंने अपना टेलीफोन जो है वो उसको बंद कर दिया, ताकि ना कोई फोन कर सके ना वो किसी को जवाब दे सके। अब वो ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके से जो है इसका जो है तोड़ तलाश करें कि ये वीडियो उनकी नहीं है, ये तो किसी ने जो है बनाई हुई है उसको महज बदनाम करने के लिए। आप देखना 2-4 दिनों बाद जो है यही बात जो है सोशल मीडिया की जिन्नत बनेगी, लेकिन हकीकत वही है जो कि आप सब लोगों ने जो है सोशल मीडिया पर देख ली। मैं फिर कहूंगा कि इस शर्मनाक हरकत ने जो है खुद सिंध पुलिस के इन ईमानदार बहरूपियों की जो है वो एक तरीके से कलई खोल दी है कि ये उन्हीं का साथी है। जाहिर है कि गिराकट का साथी गिराकट होता है, जेब कुतरे का साथी जेब कुतरा होता है। जब ये ऐसा है तो इनके साथी भी जो है वो कोई नमाजी परहेजगार नहीं होंगे, वो कोई दूध के दुले हुए नहीं होंगे, वो भी ऐसे ही होंगे जो कि ये आईजी था जिसको आप सब जानते हैं। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।